اکثر پیرنٹس کو گلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو کے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. بچے بڑے ہو کے ہماری بات اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے ہم نے ان کو نہیں سنا ہے. باپ شام کو کام سے آ کے گھر میں داخل ہو کے ہی اپنا موبائل فون نکالتا ہے اور جا کے ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے موبائل دیکھتا ہے اور پھر بچے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بک لے کے بیٹھے یا بچہ اپنا ہوم ورک کرے. تو بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو باپ کر رہا ہے اس سے اس کو انسپریشن ملتی ہے. بچہ بھی وہی کرنا چاہے گا. تو ابھی مرد کو خود سوچنا پڑے گا کہ چونکہ میری بیوی بھی کماتی ہے میری طرح وہ بھی صبح جاتی ہے آفس جاتی ہے اسکول جاتی ہے یا جہاں بھی جا کے کماتی ہے فیکٹری جاتی ہے تو واپس آ کے شام کو اس نے گھر میں بھی اس نے پھر اپنی وہ رسپانسبلٹی نبھانی ہے. تو ایک آدمی کو خود اس کو سوچنا پڑے گا. اگر وہ نہیں سوچے گا پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے گھر میں ناچاقی شروع ہوگی. باپ سے بچے کو نہیں ڈرنا چاہیے. باپ کا احترام عزت اپنی جگہ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو برقرار رہنی چاہیے. لیکن خوف کی وجہ سے بچہ اگر باپ کے خوف کی وجہ سے پڑھتا ہے تو دین دیر از سم تھنگ رانگ. بچہ وہ سیکھے گا جو آپ کرتے ہیں. بچہ کبھی بھی بہت کم وہ چیزیں سیکھے گا جو آپ اس کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں. خدیجہ صاحبہ ویلکم ٹو آور پروگرام اگین. لاسٹ پروگرام میں ہم نے ECD پہ بات کی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ. آج ہم اس کے ایک اور ڈائمنشن پہ بات کریں گے. آج ہم میرے خیال میں زیادہ ڈیٹیل میں مدر کی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں. مدر کا تو بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے. فادر کے حوالے سے لوگ کم جانتے ہیں کہ فادر کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے بچوں کی اپ برنگنگ میں تربیت میں. اور وائی فادر از امپورٹنٹ, وائی دا فادر رول از کریٹیکل ان دا اپ برنگنگ آف چلڈرن. یہ ایک بنیادی سوال ہے. تو اس حوالے سے پھر آپ اگر تھوڑی بات کریں دین وی کین ٹیک اٹ فارورڈ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اگین عامر بھائی اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. اس پروگرام میں نے ایک چیز مس کی تھی. خیر وہ تو بہت ساری چیزیں اس میں ابھی نہیں ہیں لیکن ایک جو کرٹیکل پوائنٹ تھا میں بعد میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے مس کی. مثلاً لوگ یہ سوچیں گے کہ میں زیادہ تر پرورش کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک تو نیچر ہے ایک نرچر ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو جو جینز ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ مطلب نیچرلی بھی بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے یعنی جینز بھی اس کو وہ کریکٹرسٹکس دے سکتے ہیں. تو بالکل یہ حقیقت ہے اور ریسرچ یہ کہتا ہے کہ یہ 50-50% ہے. یعنی جینز وہ بلو پرنٹ جو برین کا آرکیٹیکچرز ہے جن کنیکشنز کی میں بات کر رہی تھی وہ جینز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. برین کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کا بیس 50% جینز پرووائڈ کرتا ہے اور 50% پھر نرچرنگ ہے. نیچر اور نرچر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اگر آپ کی نرچرنگ بے شک بچہ بہت نیچرلی وہ ہے اس میں وہ انٹلیکچوئل ایبلٹیز اور وہ ساری چیزیں اگر ہے گفٹڈ ہے لیکن اگر آپ اس کو نرچر نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کی وہ چیزیں ڈیمینش ہوتی ہے. اس کو پھر انلیش وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں نے اس میں مس کیا تھا جو میرا خیال تھا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے. باقی ایک کامن پرسیپشن ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ بچے کی پرورش اس کو بڑا کرنا وہ مدر کی زیادہ ذمہ داری ہے. یعنی یہ ماں کا کام ہے. بچے کا خیال رکھنا, بچے کو کھانا کھلانا, باقی اس کی تمام جو اس کی ضروریات ہے پورا کرنا, اس کی اپ برنگنگ کرنا ماں کا کام ہے. تو یہ ایک کامن پرسیپشن ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. باپ کا ایکول رول ہوتا ہے اور ایکولی وہ امپورٹنٹ رول ہے باپ کا بھی. اور یہ رول شروع ہی سے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی سے ایک بہت پرو ایکٹیو رول باپ کو پلے کرنا پڑتا ہے. یعنی اپنی جو اسپاؤس ہے اپنی جو بیوی ہے اس کو ایموشنل سپورٹ دینا, اس کو وہ تمام جو اس کے ریکوائرمنٹس ہے وہ انشور کرنا, اس کو خوش رکھنا. مطلب اس کا جو رشتہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ اس رول کو ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کل کو جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو
اپنی ماں کے ساتھ صحیح اس کا ایک خوشگوار جب وہ رشتہ دیکھتا ہے تو اس کا بچے کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس رشتے میں یعنی میاں بیوی کے رشتے میں تلخی ہے، وہ جو ایک ڈیزائریبل رول ہونا چاہیے، دوستانہ رول ہونا چاہیے، رشتہ ہونا چاہیے، عزت والا رشتہ ہونا چاہیے اور برابری والا رشتہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو شروع ہی سے آپ اپنے بچے کی تربیت اسی طرح کر رہے، کیونکہ باپ بچے کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. اور اس دن بھی میں نے بہت تاکید کی کہ بچہ شروع سے ہی چیزیں سیکھتا ہے اور پھر سینگ از بلیونگ. ٹھیک ہے نا، بچہ وہ سیکھے گا جو آپ کرتے ہیں. بچہ کبھی بھی بہت کم وہ چیزیں سیکھے گا جو آپ اس کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں. جو چیز آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں بچہ وہی پک کرے گا. تو اس لیے شروع ہی سے باپ کا ایک بڑا وہ ہے، کرٹیکل رول ہے اور بہت نازک رول ہے جو باپ نے پلے کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی تربیت سے پہلے باپ کی تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں فادر یوجولی ہمارے یہاں کیونکہ یہ سوشل رولز تو ڈیفائن ہے، آپ جانتی ہیں کہ ہمارے سماج میں ہمارے ڈومیسٹک لیول پہ پری کنسٹرکٹڈ رولز ہیں، یعنی سوشل کنسٹرکٹس ہیں. خواتین کا کیا ہونا چاہیے، مرد کا کیا ہونا چاہیے، اور وہ بچے بھی پرسیو کرتے ہیں. اور یہ جو پیٹریارکی ہے یہ چلتی رہتی ہے اس طرح ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بیہیویئر میں، اور ہمارے اپ برنگنگ کا یہ حصہ ہے. اب اس میں تو ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیٹیو جو ہے وہ رول چاہیے ہوگا، یا ٹرانسفارمیٹیو قسم کا ایک حل ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ ہم اس سوشل کنسٹرکٹ کو کیسے ڈیمالش کریں یا اس کو ڈیفیوز کریں ایٹ لیسٹ. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ایزی اٹ از بیکاز اٹ از اے لانگ ٹرم پروسیس ایز ویل. مثلاً اگر ایک نئے بندے کی شادی ہوتی ہے جس نے 25 سال تک یا 26 سال جس عمر میں بھی شادی ہوتی ہے، تو اس نے بچپن سے ایک ہی پرسیپشن اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ مرد جو ہے اور خواتین اور مرد کے رول ڈیفائن ہے. خواتین بچے پالتی ہے اور مرد جو ہے وہ نوکری کرتا ہے یا ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. تو یہ جو رول ہے یہ ہمارے پیرنٹنگ کا حصہ رہا ہے. بالکل. تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ایزی اٹ از ایکچولی ٹو چیلنج اٹ، ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. جی، رولز جیسے آپ نے کہا ڈیفائن ہے، اور ان کو ڈیفیوز کرنا یا ان کو آل ٹوگیدر چینج کرنا بہت مشکل ہے، اور ان کو آل ٹوگیدر چینج کرنے کی ضرورت بھی میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب فادر ظاہر ہے ایک جو ہمارے اس میں کہ باپ کمانے والا ہوتا ہے، باپ کا کام گھر سے باہر جا کے کما کے لا کے اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے، یہ زیادہ تر یہ پرسیوڈ رول ہے باپ کا. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ گھر کے اندر جو اور وہ ڈومیسٹک جو رولز ہے جس میں بچے کی اپ برنگنگ ہے، فیملی کو سپورٹ، وہ بہت ساری چیزیں، فائنینشلی سپورٹ تو ہے، لیکن ابھی جو دوسرا جس طرف ہم اس کو لے جانا چاہ رہے یا جو میں پیرنٹل ایجوکیشن کی میں بات کر رہی ہوں، اس میں سب سے بنیادی چیزیں سب سے پہلے تو ان رولز کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا یہ حقیقت کہ باپ نے صرف باہر سے کما کے لا کے دینا ہے، کیا آج بھی یہی حقیقت ہے یا یہ آج چینج ہوا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ماں باہر جا کے کماتی نہیں ہے تو کیا گھر آ کے ماں کے رولز جو گھر میں اس نے پلے کرنے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں؟ نہیں چینج ہو جاتے ہیں. بے شک وہ باہر سے کما کے لاتی ہے، لیکن گھر آ کے اس نے ظاہر گھرداری کرنی ہوتی ہے، بچوں کا خیال رکھنا اور وہ تمام چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہے. تو کیوں ایک فادر یہ رول جو وہ اپنی بیوی کو دیکھ کے وہ کیوں نہیں اپنا سکتا ہے کہ گھر آ کے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں اور دونوں مل کے، دونوں ان رولز کو مل کے ذمہ داریاں بانٹ کے کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ اور بہت سارے ایسے ہمارے پاس ایگزامپلز آلریڈی ایون ہمارے کلچر میں بھی موجود ہے کہ بہت سارے فادرز ایسے ہیں کہ وہ گھر آ کے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، بیوی کا ہاتھ بٹانا اور بچوں سے گھل ملنا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اب باپ کا رول گھر کے اندر یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر وہ آفس سے یا کام سے واپس آ کے جتنا بھی وہ تھکا کیوں نہ ہو،
اگر وہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتا ہے، بچوں کا حال احوال پوچھتا ہے، اپنی بیوی کا حال احوال پوچھتا ہے، اور ایک اچھے، بے شک وہ جتنا بھی تھکا ہو کوشش کر کے اپنے موڈ کو ٹھیک کرتا ہے، اس سے گھر کے ماحول پہ، گھر کے انوائرمنٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اور یہ چیزیں ہمیں تھوڑا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ایٹیچیوڈ میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں، اور آلریڈی ہمارے پاس اس طرح کے ایگزامپلز موجود ہیں. تو ہمیں اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب گھر، آفس سے یا کام سے واپس آ کے اگر آپ اپنے بچے کو گود میں اٹھاتے، اگر چھوٹا بچہ ہے اس سے آپ بات چیت کرتے ہیں، اور اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے اس کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس کا دن کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو اس سے آپ کی اپنی صحت پہ بھی، اور جو آپ کی ایک بونڈنگ ہے بچے کے ساتھ، اور یہ بونڈنگ شروع سے ہی آپ نے بنانی ہوتی ہے. یہ اس بونڈنگ کے لیے آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے کہ میرا بچہ 3 سال کا ہوگا، 4 سال کا ہوگا، پھر میں اس سے بات چیت کروں گا، اس سے بونڈنگ کریٹ کروں گا. ایسا نہیں ہوتا، یہ نیچرل ہے. آپ نے شروع سے اس میں انویسٹ کرنا ہے، اور انویسٹ سے میرا مراد ٹائم ہے. آپ نے بچے کو ٹائم دینا ہے، اس کو گود میں اٹھانا ہے، اس سے بات چیت کرنی ہے، اس کو کوئی کہانی سنانی ہے. ریڈنگ ٹو چلڈرن ایک بہت بڑا اپروچ ہے، جس سے آپ ایک تو بکس کے ساتھ بچوں کی محبت کرا سکتے ہیں، ان کی بونڈ کریٹ کر سکتے، اور اپنے ساتھ بچے کی وہ جو بونڈنگ ضروری ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں. تو یہیں سے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے جہاں سے آپ اپنے رول کو ری ڈیفائن کر سکتے ہو. ری ڈیفائن کرنا چاہیے، اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی آپ کا جو ایک سوسائٹی میں جو آپ کا مقام ہے، یا فیملی میں جو آپ کا مقام ہے، وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. آپ اسی طرح سے معتبر ہے، آپ اسی طرح سے باعزت ہے، اور آپ کی بیگم ایکولی معتبر ہے، وہ بھی ایکولی اتنی وہ عزت دار ہے. تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ ایک سفر بھی ہے، اور یہ ایک اپنے آپ کو، اپنا جو کردار ہے اس کو ریوزٹ کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر فادرز کے لیے. جی. اچھا، ایک مسئلہ جو ہے ہم نے دیکھا، خاص کر رورل ایریاز میں تو الگ قصے ہیں. وہاں کی خواتین بیچاری تو محنت کرتی ہے، ان اکاؤنٹڈ فار لیبر بھی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے. وہ گھر ڈومیسٹک لیبر کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی کتنا لیبر جاتا ہے اس کی کوئی. لیکن اربن ایریاز میں جو مڈل کلاس کی خواتین ہیں، وہ جاب کرتی ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، ان بیچاروں پہ اس ہمارے سوشل رول کا جو سوشل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے وہ ڈبل برڈن میں ہے. مثلا جیسا آپ نے کہا، وہ آفس جاتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، پھر گھر کا جو ٹپیکل سوشل رول ہے جو پہلے سے ڈیفائن ہے وہ بھی کرتی ہیں. تو دے آر انڈر ڈبل برڈن، رائٹ. جی. پروفیشنل رسپانسبلٹیز بھی ہیں، گھریلو رسپانسبلٹیز وہ ہیں جو خواتین کی آلریڈی ڈیفائن ہیں. تو یہ ایک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اربن ایریاز میں اکنامک شاید یہ ڈرائیو کی وجہ سے یا ایجوکیشن کی وجہ سے بھی آہستہ آہستہ یہ جو ٹپیکل بچوں کو ایک طرح سے ان کو پولیسنگ کرنے کا رول آہستہ آہستہ کم بھی ہوا ہے، یہ بھی حقیقت ہے. لیکن اس سے اوپر ایک اور جو اہم بات ہے، عموماً مختلف تھیوریز ہیں نا. کچھ لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بچوں کی اپ برنگنگ اور بچوں کی کنڈیشننگ میں فرق ہونی چاہیے. جی. کیا ہم ان کی سوشل کنڈیشننگ تو نہیں کر رہے ہیں کہیں؟ سوشل کنڈیشننگ سے یہ مراد ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر جو قوانین ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، ہر جو معاشرے کا ایک میکنزم ہے اس میں خود بائسز بھی موجود تھے نا. تو اگر بچوں کو کیا ہم کنفارمیٹی یا سبمیشن کی طرف تیار کرنا چاہتے ہیں، یا بچے کو ٹرانسفارمیشن کی طرف لانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا ڈبیٹ ہے، کیونکہ پیرنٹس بھی کسی انسٹیٹیوشن سے انسپائر ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی کسی اداراتی نظام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے بچہ جس کو اگر فری تھنکنگ کا موقع ملے تو وہ اس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کرے اور اپنا ایک لے آئے. تو کیا اس طرح کی کریٹیکل تھنکنگ بھی پاسبل ہے اس عمر میں، یا وی ہیو ٹو جسٹ کنٹرول دیم اینڈ وی ہیو ٹو جسٹ میک دیم سبمسو ٹو دا آرڈر؟ کئی پوائنٹس آپ نے ریز کیے. سب سے پہلے تو جو خواتین کے اوپر
برڈن، یعنی خواتین بھی گریجولی ورک فورس میں شامل ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی جب تک نہ کمائیں، آج کے اس مشکل دور میں بہت مشکل ہے، نہ صرف اربن ایریاز میں بلکہ رورل ایریاز میں بھی خواتین انکریزنگلی کمانے کی طرف جا رہی ہے۔ نہ صرف وہ اپنے گھر میں اور کھیتوں میں کام کرتی ہیں بلکہ کوشش کر کے ایسے کام کے ذرائع ڈھونڈتی ہے جس میں ان کو تھوڑا بہت پیسہ ملے، اور یہ ضروری ہے۔ اب اس میں جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ایک جو ہماری ٹریڈیشنل سوچ ہے کہ مرد نے صرف کمانا ہے اور گھر آ کے بس آرام سے بیٹھنا اور حکم چلانا ہے، تو ابھی مرد کو خود سوچنا پڑے گا کہ چونکہ میری بیوی بھی کماتی ہے، میری طرح وہ بھی صبح جاتی ہے، آفس جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، یا جہاں بھی جا کے کماتی ہے، فیکٹری جاتی ہے، تو واپس آ کے شام کو اس نے گھر میں بھی اس نے پھر اپنی وہ رسپانسبلٹی نبھانی ہے۔ تو ایک آدمی کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ایک آدمی گھر آ نہیں کے سوچتے نا، ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ضروری ہے، کسی طرح سے اکاؤنٹیبل بنانا بہت ضروری ہے۔ نہیں سوچنا پڑے گا نا، کیوں نہیں سوچ سکتا ہے؟ اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ نہیں سوچے گا، پھر آپ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے گھر میں ناچاقی شروع ہوگی، اس کے گھر میں لڑائی شروع ہوگی، اس کی بیوی کی صحت کمپرومائز ہوگی، ناٹ اونلی فزیکل ہیلتھ، ان کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہوگی۔ ظاہر ہے بیوی تو اس طرح تو کب تک برداشت کرے گی؟ بیوی اتنا بوجھ اگر اٹھا رہی ہے اور شوہر اگر ساتھ نہیں دے رہا، کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے، تو ان کی تو زندگی خراب ہوگی۔ اس لیے شوہر کو تو سوچنا پڑے گا اور اپنا اپروچ چینج کرنا پڑے گا۔ اس کو گھر آ کے ظاہر ہے گھر کے تھوڑے کام کاج کرے، اس میں ہاتھ بٹائے، تو اس میں کیا آر ہے؟ اس کے اپنے بچے ہیں، اس کا اپنا گھر ہے، اس نے ظاہر بیوی کرتی ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے شوہر نے اپنا اپروچ چینج شوہر کو کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہم کسی اس کے ذریعے پولیسنگ کے ذریعے تو نہیں کر سکتے ہیں یہ اب، اور آپ کی بات درست ہے کہ جو ہمارا سوشل کنسٹرکٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ گھر آ کے بیوی کا ہاتھ بٹائیں یا گھر کے کام کاج کرے یا بچوں کا خیال رکھے۔ یہ اس کے لیے یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو پیرنٹل ایجوکیشن ہے، جو ماں باپ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نہیں سمجھے گا تو ظاہر ہے وہ نقصان اپنا کرے گا، وہ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے گا، اگر وہ بچے سے کنیکٹ نہیں ہوگا۔ انگلش میں ایک ہے کہ اف یو ڈو ناٹ کنیکٹ ود یور چلڈرن دین یو کین ناٹ کریکٹ دیم، یعنی جب تک آپ بچے سے کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں، آپ بچے سے کمیونیکیشن نہیں رکھتے ہیں، آپ بچے کو سنتے نہیں ہیں۔ بچے کو سننا بہت ضروری ہے۔ اکثر پیرنٹس کو گلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو کے ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ بچے بڑے ہو کے ہماری بات اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے ہم نے ان کو نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو سننا، ان سے کنیکٹ ہونا، ان کی رائے جاننا، ان کی ضروریات کو سمجھنا، وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز میں ان کو کس چیز سے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں، یا ان کو کوئی اور ہیلتھ کا ایشو تو نہیں ہے، ان کو کوئی اور پریشانی تو نہیں ہے۔ یہ سب سمجھنا صرف ماں کا کام نہیں ہے، باپ کا بھی کام ہے، اور باپ تب یہ سب کچھ کر سکے گا جب وہ اپنے رول کو ری ڈیفائن کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ری ڈیفائن کرنا ضروری ہے، اور اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن، ان رولز پہ اوپن ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں اس طرح کا ڈائیلاگ شروع کرنا چاہیے کہ کس طرح سے جو سوشلی کنسٹرکٹڈ رولز ہے ان کو ری ڈیفائن کرنا کیوں ضروری ہے، اور ان کو ری ڈیفائن کرنے سے کیا معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور پرسنل لائف پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس پہ میرے خیال میں بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم بات نہیں کریں گے، اس کو ہم ری انفورس نہیں کریں گے، تو یہ بیٹھے بیٹھے یہ رولز چینج نہیں ہونے لگے۔
باقی آپ نے دوسرا جو ایک اہم پوائنٹ آپ کا ہے، آپ نے کہا کہ ہم کنفارمٹی کی طرف تو بچوں کو نہیں لے کے جا رہے کہ وہی چیزیں جو اس نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اس کے باپ نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اداروں سے ادارے انفلوئنس ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بالکل ہے، سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن ہمیں جو جدید سائنس ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ جیسے اس دن بھی میں نے گزارش کی کہ بچے کو جتنا زیادہ آپ سوچنے کا موقع دیں گے، بچے کو جتنا زیادہ آپ سوال کرنے کا موقع دیں گے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر دیں گے، اور ایکسپوجر تھرو ڈسکشنز آپ کر سکتے ہیں، تھرو ریڈنگ بکس کر سکتے ہیں، بچے کے ساتھ کھیل کے آپ اس کو ایکسپوجر دے سکتے ہیں، بچے کو چھٹی والے دن آپ کہیں آؤٹنگ پہ لے جا کے اس کو ایکسپوجر دے سکتے ہیں، اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ آپ ان کو نیچر کے قریب لے جائیں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ سوچنے کا موقع دیں گے، اور سوال کرنے پہ اگر آپ ان کو ڈانٹیں گے نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ بچے کو ہم کنفارمٹی کی طرف لے جا رہے۔ سوال اس میں کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اکثر ابھی بھی یہ ہے کہ ہم بچے کو زیادہ سوال کرنے نہیں دیتے ہیں، بچے کو چپ کراتے ہیں کہ آپ شور کر رہے، آپ چپ کرے، بڑے بات کر رہے۔ یہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے کو ہم نے ایک انکلوسیو اپروچ رکھنا ہے، بچے کو اپنے ڈسکشن میں شامل کرنا ہے، مطلب اچھے ڈسکشن میں۔ اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو کوشش کرے کہ بچے کے سامنے لڑائی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے کہا کہ باپ رول ماڈل ہے، بچہ وہی سیکھے گا جو اس کا باپ کرتا ہے گھر میں، جو اس کی ماں کرتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر باپ شام کو کام سے آ کے گھر میں داخل ہو کے ہی اپنا موبائل فون نکالتا ہے اور جا کے ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے موبائل دیکھتا ہے، اور پھر بچے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بک لے کے بیٹھے یا بچہ کوئی اپنا ہوم ورک کرے، تو بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو باپ کر رہا ہے اس سے اس کو انسپریشن ملتی ہے، بچہ بھی وہی کرنا چاہے گا۔ تو اس طرح کے بہت ڈیلی لائف میں ایگزامپلس ہے جن پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کے سامنے اگر یہی کرتے ہیں تو بچہ بھی ظاہر ہے وہی فالو کرے گا۔ پھر بچے سے اگر آپ اس کے سامنے کئی گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہو اور آپ بچے سے کہتے ہو کہ جا کے آپ کتاب پڑھو، جا کے آپ اپنا ہوم ورک کرو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک فریم ورک اور ایک روٹین، پوری فیملی کا ایک روٹین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس روٹین میں رولز کہ کس نے کیا کرنا ہے، وہ رولز ڈیفائن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسپیشلی جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں تو ان چیزوں پہ بہت کیئرفلی آپ نے عمل کرنا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا۔ اس میں جو بنیادی کمپلیکسٹیز اور ہمارے، کیونکہ ہم مڈل کلاس کے جو اربن ایریاز میں رہنے والے پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے تو اور بھی مسئلے ہیں۔ مثلاً ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو پریشر پیرنٹس کے اوپر بہت سارا ہے۔ پیرنٹس دیکھتے ہیں اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم اکثر یہ بچوں کو کہتے بھی ہم نے اتنا پیسہ آپ کو لگایا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اربن پیرنٹ ہے اس کی انسیکیورٹیز اپنی ہے کہ فلاں کا بیٹا جو ہے نا وہ صحیح گریڈ لے کے آ رہا ہے، آپ بالکل نہیں پڑھتے، کمپیریزن بھی ہم کرواتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اسکالرشپ بھی پکڑنی ہے، آپ نے بڑی یونیورسٹیز میں بھی جانا ہے، تو بچے کو بھی پریشرائز کرتے ہیں۔ اور ہمارا اپنا جو انسیکیورٹی ہے، کیونکہ جو اربن پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اکنامک انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں، اور سوشل اور کلچرل ویلیوز بھی اس طرح ہماری بن گئی ہیں کہ ہم جب اپنے پیرنٹل گروپس میں ہوتے ہیں تو ہم یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، میرے بچہ یہ سارا۔ تو یہ جو پریشر ہے یہ بعض اوقات بچوں کو کنفارمٹی کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی لے جاتا ہے، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا اچھے گریڈ لے۔ مطلب میں نے بڑے پڑھے لکھے مردوں سے، خواتین سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو، از اٹ دا رائٹ وے ٹو کنونس دی چلڈرن کہ وہ اس کمپٹیشن میں آ کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، یا اس کے اور ڈائمینشنز بھی ہو سکتی ہیں؟ اس میں کمپٹیشن پہ جانے سے پہلے کئی فیکٹرز ہے۔ مثلاً ابھی تک جو ہم نے باتیں کی، میں نے گھر کے رول اور ماں باپ کے رول کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ماں باپ کو کیا ایسا کرنا ہے جس سے ان کے بچے ایک بیلنس طریقے سے ان کے بچے گرو کرے، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، اور پھر کل کو جو ایک کمپٹیٹیو ورلڈ ہے اس کو فیس کرے۔
تو یہ اب تک ہم نے گھر کی بات کی ہے. لیکن دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے وہ اسکول ہے. ظاہر ہے اگر آپ کا بچہ انفارچونیٹلی جو اسلام آباد میں میرا ایکسپیرینس پچھلے 5-6 سالوں میں ہوا ہے، یہاں کے جو اسکولز ہے، جو بڑے اسکولز ہیں، سو کولڈ جو ایلیٹ اسکولز ہیں، مجھے تو وہ ٹیوشن سینٹر سے زیادہ نہیں لگے. آئی ایم سوری ٹو سے، کیونکہ ان میں بچے کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے، شخصیت سازی ہے، بچے کی گرومنگ ہے، بچے کو سکلز دینے ہیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں بالکل وہ گریڈز کا ریس ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ گریڈز کے ریس میں ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ جب بچہ او لیول میں پہنچتا ہے تو وہ پچھلے 5 سالہ پیپرز اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ان کا جو لرننگ والا آسپیکٹ ہے، جو انہوں نے سکلز سیکھنے ہیں، جو لائف سکلز بچے نے سیکھنے ہیں، اس نے کل کو ظاہر ہے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. تو اس طرح کی کسی چیز پہ کوئی میں نے کام کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں میں نے اس طرح نہیں دیکھا اسکولوں میں. بہت ہی زیادہ پیرنٹس بھی تو انفلوئنسڈ ہوتے ہیں نا اسکولوں کے اس رویے سے. پیرنٹس بھی وہی بتاتے ہیں جو بہت اسکول زیادہ. بتاتے ہیں. ابھی میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ جو کلچر ہے یہ پھر ظاہر ہے آپ کے گھر تک آتا ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے بچے کا اتنا پرسنٹیج آیا ہے تو یہ گریڈ آیا، بالکل ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ صرف اسی چیز کو اسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف اسی چیز کے اوپر کہ یہ جو سلیبس ہے، اس نے جو 1 سال پڑھا ہے، اس میں بچے نے کیا گریڈ لیا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے نا. اب اگر آپ ایجوکیشن کو دیکھیں تو ایجوکیشن میں صرف نالج نہیں ہے، نالج ہے، ایٹیچیوڈ ہے، اور آپ کا 3 ڈومینز ہے نا. آپ کا اسکلز ہے، نالج ہے، ایٹیچیوڈ ہے. پوری ایجوکیشن پرسنالٹی بنانے کی ایگزیکٹلی. بات. تو لیکن ہمارا جو اسسمنٹ کا سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے، صرف نالج کو ٹیسٹ کرتا ہے. اب اسکول ظاہر ہے وہ اسسمنٹ وہ بھی 3 گھنٹے ریٹن پیپر میں، نالج بھی ٹیسٹ ویسے نہیں ہو سکتا. جی وہی نالج بھی وہی جو ان کو 1 سال میں سلیبس میں پڑھایا ہے وہی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اسکول کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم بچے کو یہ سارا کچھ یاد کرائیں اور جا کے وہ اس کو ریپروڈیوس کرے. اسکولز کے بھی آپس میں کمپٹیشن ہے نا، ان کا بھی پریشر ہے کہ کون زیادہ اے گریڈز پیدا کرتا ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کا جو سیلنگ پوائنٹ ہے وہ وہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بچے A+ میں ہے، اتنے A میں ہے، باقاعدہ وہ ڈسپلے کرتے ہیں، بینر کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے. نہیں بالکل نہیں. اور ہم کمپیئر کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی بچے کو انفارچونیٹلی ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کے 7 A گریڈز آئے یا A+ آئے ہیں، آپ کے کم آئے ہیں. ہم انفارچونیٹلی اپنے بچے کو کمپیئر کرتے ہیں. وہ ہماری بھی مجبوری ہے، ماں باپ کی بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ کل کو اگر آپ نے آگے کسی پروفیشنل اس میں جانا ہے، ادارے میں داخلہ لینا ہے، تو آپ کو تو گریڈز چاہیے. اور یہ پورا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے، اسی طرح سے چل رہا ہے. بچے کے سکلز ہم ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچے کے ایٹیچیوڈ میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس کا اپروپریٹ ایٹیچیوڈ ہے نہیں ہے، یہ کوئی ہم اس طرح سے ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں. اور اسی دوڑ میں، گریڈز کے دوڑ میں، اور جو گریڈز کا دوڑ ہے ظاہر یہ کسی وجہ سے ہے. ہم پھر وہ سارا پریشر ماں باپ کے اوپر بھی آتا ہے، بہت زیادہ پریشر آتا ہے، کیونکہ یہ جو اسکول جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں یہ کوئی سستا اسکولز نہیں ہے، یہ مہنگے اسکولز ہے. اور ان پہ ہم ظاہر ہیوی پیسہ لگاتے ہیں. اور وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ کوئی لرننگ اب تک تو میں نے کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ ان اسکولوں سے میرے بچوں کی کوئی خاص لرننگ ہوئی ہے. تو بس وہ گریڈز کے چکر میں ظاہر ہے پھر ہم بچوں کو پش کرتے ہیں، جو کہ آل ٹوگیدر چینج ہونا چاہیے. میرے خیال الٹیمیٹلی اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا چائلڈ. سارا پریشر وہ بیئر کرتا یا کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا پیرنٹس بھی اپنا بڑاس نکالتے ہیں. مثلا میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے کہ بچے کو ڈانٹتے ہیں کہ ہم نے آپ پہ اتنا انویسٹ کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں. جی تو ٹھیک ہے، اسکول کا بھی یہ فوکس ہوتا ہے کہ بچہ کسی طرح سے ہمارے اس فریم کے اندر فٹ ہو جائے، کہ مارکس لیں اور ان کے بورڈ پہ ڈسپلے ہو اور اسکول کا نام مشہور ہو. اچھا یہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ماڈرن ایجوکیشن بھی بچے کو بیسیکلی، اگرچہ اس میں وہ کیننگ والا، سزا والا، پنشمنٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہے، فزیکل پنشمنٹ، لیکن مینٹل پنشمنٹ بہت زیادہ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. بچے بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں. اور
ماں باپ سے ان کو بڑا گلہ ہوتا ہے، ماں باپ کو بچوں سے گلہ ہوتا ہے، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہوں گے کچھ ایکسیپشنل بچے جو بڑے شروع سے ڈسپلنڈ ہے، گھر میں آ کے انہوں نے اپنا پورا ایک ٹائم مینیج کرنا ہے، لیکن بہت بچے ایسے نہیں کرتے ہیں. اور جو ڈسٹریکٹرز ہے بچوں کی زندگی میں، اسپیشلی جو شہری زندگی ہے، اس میں سب سے جو بڑا جو بچوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے وہ یہ اسکرین ٹائم ہے. چاہے وہ اسکرین ٹائم جی بچے کے بالکل. موبائل ہو، ٹی وی ہو، لیپ ٹاپ ہو، جو بھی ہو، اسکرین ٹائم یعنی بچوں کا بہت سارا ٹائم یہ کھا جاتا ہے. اس پہ آئندہ ہم جی جی اس ایک پہ پورا ضرور فل بات کریں گے. فلیج بات کریں ایگزیکٹلی گے یہ کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ریسرچ کیا کہتا ہے بچے کو دن میں کس ایج کے بچے کو کتنا ٹائم اسکرین پہ گزارنا چاہیے، اس کے کیا فوائد ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں. تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے کہ جو چیزیں بچے کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اور شہری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. گاؤں میں تو خیر بچوں کے پاس یہ آج کل تو ادھر بھی موبائل بڑے آ گئے. ادھر بھی آ گئے، ہاں لیکن پھر وہاں ہاں بجلی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسپیشلی یہ ہمارے بڑا ایریا میں بلیسنگ ہے تو ویسے. ایک طرف بلیسنگ ان ہاں ڈسگائز ہے کہ بچے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے ہیں، موبائل اتنا استعمال نہیں کر سکتے. تو اچھی بات ہے، بچے کھیلیں گے، کیونکہ بچوں کو فٹ رہنے کے لیے جو آؤٹ ڈور گیمز ہے، جو فزیکل گیمز ہے، نیچر کے قریب جانا، یہ بہت اگر زیادہ ان کے ضروری پیرنٹس ہے. خاص کر فادرز ایون مدر اگر وہ کوئی مطلب آؤٹنگ پہ جائے، ہائکنگ کریں یا کوئی پارک میں واک کے لیے جائیں، تو بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اور یہ عادت آپ نے شروع سے ڈلوانی ہے. ہاں اگر آپ اچانک نہیں بچپن میں ہوتا. ہاں نہیں بڑے ہاں ہو کے اگر آپ ٹین ایج میں آپ کا بچہ 13-14 سال کا ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ آپ میرے ساتھ ٹریل 5 پہ چلو یا F9 پارک چلو، تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو وہ آئی ڈونٹ نو. اٹریکشن ہاں نہیں نظر آئے گا. مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ بچوں کو جو نیچر کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہونی چاہیے نا. مثلا کوئی ایسی چیز جو نیچرل ہو، کوئی خوبصورت پہاڑ ہے، کوئی سبزہ ہے، اس کو دیکھ کے بہت سارے بچے اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اور آج کل کے بچے کم اٹریکٹ ہوتے نہیں ہیں. ہوتے ہم بالکل. ہوتے ہاں تھے. ہم ہوتے اگر تھے آپ کیونکہ ہم اپنا تو چائلڈہڈ اور اپنے ہاں بچے کا اور چائلڈہڈ ہم تو کمپیئر کریں، اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی جگہ تو ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بڑا سب کچھ چھوڑ کے فیسنیٹ ادھر کرتا ہے، ہمیں چلا جائے. فیسنیٹ ہاں ابھی بھی کرتا ہے. ایگزیکٹلی لیکن بچوں کو کیونکہ ان کی ریئلٹی ہی چینج ہوئی ہے، ورچوئل ورلڈ ہے. وہ تو ورچوئل اس میں چلے گئے ہیں، ہاں ریئلٹی میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنا بھی ظاہر ہے ہمارے لیے یہ کوئی کم چیلنج سے کم نہیں ہے. تو اس پہ ہم اگلے اپنے پروگرام میں اس پہ بہت تفصیل سے بات ایگزیکٹلی کریں گے. بہت اہم ڈائمینشن ہے. اب اس میں ایک اور جو پہلو ہے، مثلاً جو خاص کر جو یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں، ایلیٹ اسکول جن کو کہتے ہیں، یہاں پہ بچے جاتے ہیں 4-5 گھنٹے گزارتے ہیں، تو ایک ویسٹرنائز لائف سٹائل، ایجوکیشن، انسپریشن وہ دیا جاتا ہے. مطلب بچے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے نائکی کے شوز چاہیے، مجھے فلاں چاہیے. جی پورا ایک کنزیومرسٹ کلچر بچوں کے اندر انسٹل کی جاتی ہے. اور جب وہ اپنے اس اسکول کے اسپیس یا ڈومین سے باہر نکلتے ہیں تو معاشرہ بہت ہی بیکورڈ ہے، رجعت پسند معاشرہ ہے. تو بچے کی پرسنالٹی اس طرح بھی سپلٹ ہو جاتی ہے. یعنی ہم ایک ہی معاشرے میں رہنے والا بچہ ایک تھوڑے وقت کے لیے ایک آئیڈیل ماحول میں جاتا ہے، پھر جب وہ ادھر سے باہر آتا ہے معاشرے میں دیکھتا ہے تو وہ چیزیں کہیں نظر نہیں آتی ہیں. تو اس سے بھی میرے خیال میں سپلٹ ہو جاتی ہے ان کا جو اٹینشن ہے، ان کی پرسنالٹی ہے. پیرنٹس کو اس پہ بھی میرے خیال میں غور کرنا چاہیے. بالکل. وہ انفیریورٹی جی کمپلیکس جی کا جی بچہ شکار ہو جاتا ہے. یہ بالکل وہ آپ نے صحیح کہا کہ برینڈز کی طرف بچے چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں اسکولز ڈیلیبریٹلی پروموٹ یہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جس کلچر میں اسپیشلی جو اسلام آباد کا انوائرمنٹ ہے، یہاں تو یہ بڑا بچوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس آئی فون ہے تو فلاں نے یہ فلاں اس برینڈ کی شرٹ پہنی ہے. مطلب یہ بڑے میں ابھی بھی میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں، کیونکہ بچے میرے بھی ٹین ایجرس ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب ان کو ہم روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو فورسز ہے وہ ہم سے بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ان فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو گھر کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے، اور جو ایک فیملی کا آپس میں ایک یونائٹڈنس ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے. کہ آپ اب ہمارے گھر میں بھی یہی کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت
اوپن چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بچے بھی اس طرح کے وہ برانڈس کے پیچھے جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ نے پھر ان کو بتانا ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اور جانا ضروری ہے یا کیا ہے. مطلب بہت سارے اس کے آسپیکٹس ہیں, آپ نے اپنے بچے سے ان کو ڈسکس کرنا ہے. اور بچے سے ڈسکشن اگر آپ نے بچپن میں بچے کو ٹائم نہیں دیا ہے, اس کو وہ فیملی انوائرمنٹ نہیں دیا ہے, آپ نے فیملی کا وہ جو ایک باپ کا جو ایک یونیفائنگ رول ہوتا ہے وہ آپ نے اس طرح سے پلے نہیں کیا ہے, بعد میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو جب بچہ ٹین ایج میں جائے گا تب جا کے یہ ساری چیزیں اس پہ اپلائی کروں گا, حکم چلاؤں گا, تو وہ ایک فیلئر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ کا جو آپ نے پہلے والے پروگرام میں ذکر کیا تھا, ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا اس کا ایک اور پہلو میں چاہ رہا تھا کہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ برانڈس پہ جانا, کنزیومرزم, وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ, ہم تو اکیلے بیٹھ کے نہیں کر سکتے. لیکن جو سب سے بڑا فرسٹریٹنگ میں جب دیکھتا ہوں بچوں کو, اسکولوں میں ان کو ایک لبرل بہرحال ایکسپوجر تو ملتا ہے نا, مطلب ان کو آئیڈیاز ڈسکس کرنے کا, سائنٹیفک جرنلس وغیرہ تک بھی رسائی ہوتی ہے, آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں جب وہ نالج امبائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر معاشرے میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت ہی فرسودہ قسم کا نظام بھی موجود ہے. یہاں پہ ایک بندہ پبلک میں کھڑا ہو کے جو ہے کوئی بھی خرافات بکتا ہے اور وہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو بچہ دونوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ایک بہت ہی پسماندہ معاشرہ ہے, لیکن ہماری جو انسپریشن ہے وہ بہت آگے کی ہے. تو وہ بھی نا ایک بچے کے اندر ایک سائیکولوجیکل ٹراما کریٹ کرتا ہے. بالکل کرتا پیرنٹس کو بھی, ڈو یو تھنک پیرنٹس کو اس میں کوئی رول ادا کرنا چاہیے اس میں بھی؟ ایک تو پیرنٹس کو اسکول کے ساتھ بہت ایک جو ہوم اسکول ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. اسکول ہمیں تب بلاتے ہیں جب کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کہتے ہیں وہ, ایگزیکٹلی, اس کے ٹھیک بعد ہے نا, اور اس میں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ گریڈ لیا ہے اور آپ کے بچے نے یہ گریڈ لیا ہے, بس صرف اس لیے بلاتے ہیں, جو کہ کافی نہیں ہے. ہوم اسکول ریلیشن شپ اگر آپ نے اپنے بچے کی زندگی میں بہتری لانی ہے اور اگر ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کرنا ہے کہ بچہ اپنی سراؤنڈنگ میں کیا دیکھتا ہے, وہ اسکول میں کیا سیکھتا ہے, اسکول میں کیا دیکھتا ہے, اس میں کیسے آپ نے وہ ہارمنی کریٹ کرنی ہے, تو آپ کو اسکول کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو آن بورڈ کرے, پیرنٹس کو اسکول کے ڈیسیجنز میں آن بورڈ رکھے اور ان کے ساتھ ایک جو کمیونیکیشن ہے وہ فریکوینٹ کرنا پڑے گا. ادروائز وہ اسکول اپنا آئسولیشن میں کام کرے گا, وہ کچھ الگ ہی پروڈکٹ معاشرے میں لائے گا, اور یہی ہوتا ہے جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور معاشرے میں جو چیزیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں, ظاہر ہے ان کو وہ تمام چیزیں بہت کنفیوزنگ بھی نظر آتی ہے, اور اس میں اگر بچے اپنے ماں باپ سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے بچوں کے لیے. اور جو بھی اسپیشلی جو معاشرے میں جو ایشوز ہے ان پہ آپ نے گھر کے اندر اوپنلی بات کرنی ہے. بے شک بیٹا بیٹی جو بھی ہے دونوں کو بٹھا کے آپ نے اوپنلی ان چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. اور وہ ایک ایجوکیشن کا سلسلہ جو میں ایمفیسائز کر رہی ہوں گھر سے شروع ہوتا ہے, وہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. وہ ایجوکیشن کا سلسلہ, وہ کمیونیکیشن کا سلسلہ گھر میں جاری رہنا چاہیے. اور جو انگیجمنٹ ہے, انگیجمنٹ کے طریقے بھی سکھانے چاہیے. جی, اور اس میں جو بیسٹ ٹائم ہے وہ فیملی کھانے کا ٹائم ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو ماں باپ بھی بزی ہوتے ہیں, بچے بھی بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں نکال سکتے. بچے تو کھانے پہ بھی نہیں آتے آج کل, کمپیوٹر خیر وہ بڑے ہو کے وہ نہیں آتے ہیں, بات آپ کی درست ہے, لیکن چھوٹے بچے بالکل صحیح تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, ان کو بالکل آپ نے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے اور ان سے جس طرح ہم بڑے بچوں سے یا بڑے لوگوں سے کنورسیشن کرتے ہیں اسی طرح سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے, ان کو شامل کرنا ہے اپنے میں. انکلوسیو اپروچ, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بچے کو چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہے ٹیبل پہ بٹھانا ہے, اس کے سامنے یا دسترخوان پہ جہاں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, اور وہ روٹین ہونا چاہیے فیملی میں.
ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف بچوں کو نصیحتیں کرو، ایسا نہیں ہوتا ہے. بچوں کو کچھ آپ اپنے تجربات بھی بچوں سے شیئر کریں، آپ ایکسائٹنگ چیزیں بھی بچوں کو بتائیں، آپ بچے کا اوپینین جانیں، بچہ کیا پسند کرتا ہے، اس کو کیا کھانا پسند ہے، یا وہ اگر کوئی چیز نہیں کھاتا ہے تو وہ کیوں نہیں کھاتا ہے. اس طرح کی گفتگو بہت ہیلدی ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور یہ ایک بڑا اہم یہ رول پلے کرتی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی اربن بچے جو ایلیٹ سکولز میں جاتے ہیں، ان کا اپنے مسئلے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ سپلٹ پرسنالٹی اور بڑے بڑے چیلنجز. جو میتھس ایجوکیشن ہے، جو گورنمنٹ اسکول میں جانے والے بچے ہیں، جو پاکستان کی بہت بڑی میجورٹی ہے بیسیکلی، ان کے تو حالات اور بھی مخدوش ہیں، کیونکہ وہاں تو نہ پیرنٹل کنٹرول ہوتا ہے، پیرنٹس بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے. یہاں ایجوکیشن کا لیول آپ نے دیکھا. اور پھر جو گورنمنٹ اسکول ہے وہاں جو ٹیچنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی فرعون کے زمانے کا ہے، انفارچونیٹلی بہت پرانا ہے. تو وہاں کیسے اس چیلنج کو ٹیکل کیا جائے؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ان پرٹیکولر. جو پیرنٹس کا رول ہے وہ اسکول تو ویسے بھی فارغ ہوتا ہے، تو یہاں تو بڑے چیلنجز ہیں اس حوالے سے. اگر چیلنجز تو ظاہر ہے صرف یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس اسکولوں کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں، یا پیرنٹس اسکول نہیں جاتے ہیں، یا اسکول والے پیرنٹس کو نہیں، بس صرف یہ چیلنج نہیں ہے. گورنمنٹ کے تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سسٹمک ایشوز ہیں، اور اس میں جو آپ نے فرسودہ چیزوں کی بات کی، بالکل اگر وہ انوویشن کرنا بھی چاہیں تو جب تک وہ اسکیل پہ انوویشن نہیں کریں گے چیزیں چینج نہیں ہوں گی. آل ٹوگیدر ان کو ایک ٹرانسفارمیٹیو وہ سفر شروع کرنا پڑے گا، اور وہ ٹرانسفارمیٹیو سفر آپ کو شروع سے ہی آپ نے کرنا ہے اپنے اسکولوں میں اور اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ ہمارے جو کریکولم کے ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھیں تو وہ اتنے شاندار انٹرنیشنل لیول کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں، لیکن ان کے امپلیمنٹیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا تو کوئی 20% بھی میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو وہ کون سے بوٹل نیکس ہے جن کو ہمیں سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر گورنمنٹ پیرنٹس کو آن بورڈ کرے گا تو وہ تو گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ اس سے بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم صرف بچوں کی ایجوکیشن پہ ہمارا فوکس ہے، جبکہ ہمارا پیرنٹل ایجوکیشن کا تو کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں. تو یہ شروع کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، کچھ تو میجرز لینے پڑیں گے. پیرنٹل ایجوکیشن شروع کرے، اور پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ بچوں کی ٹیچنگ لرننگ میں، بچوں کی تربیت میں پیرنٹس کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے جن فورسز کی میں بات کرتی ہوں، جن کی وجہ سے ہمارے بچوں میں ظاہر ہے بہت بچے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، بچے پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں، یا وہ ان اپروپریٹ بیہیویئرز بچوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان فورسز کا بھی کوئی ہونا چاہیے نا، کوئی ریگولیٹ کرنے والا سسٹم ہونا چاہیے. وہ بھی اتنے آزاد نہ ہو کہ وہ جو بھی دکھانا چاہے بچے کو وہ دکھاتے جائیں، اور ان کا بھی کوئی ہونا چاہیے، ان پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو کہ اس طرح سے وہ نہ کرے، سوسائٹی کو خراب نہ کرے. سوسائٹی کو کوئی ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، ہر کسی نے مل کے اپنا کنٹریبیوشن اس میں ڈال کے تب جا کے سوسائٹی ٹھیک ہوتی ہے. اور سوسائٹی اگر آپ کا اسکول مضبوط ہے، آپ کا کالج مضبوط ہے، آپ کا یونیورسٹی مضبوط ہے، اور اس میں جدید اس کے اوپر اگر آپ کا ایک نظام چلتا ہے، پھر آپ اپنی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ آپ کا تعلیمی نظام فرسودہ ہے، اور جو چیزیں بچے پڑھتے ہیں اس کو وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا کنیکشن ان کو نظر نہیں آتا ہے، تو پھر ہم کیوں بچوں کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اصل میں جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس میں جو اہم جو چیز نظر آ رہی ہے نا، ہمارے یہاں تو طبقاتی نظام تعلیم بھی تو ہے نا. مثلاً گورنمنٹ کا پالیسی میکر اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول نہیں بھیجتا. 3 طرح کے ایجوکیشن ہے. ایک تو وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن حکمرانی کے لیے ایک ایجوکیشن ہے، وہ لوگ جو حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کچھ پروفیشنل ایجوکیشن ہے،
وہ ٹیکنیشینس ہوں گے, وہ پروفیشنل ان کے لیے کام کریں گے ٹیکنوکریٹک لیول پہ. تیسرے وہ ہیں میسز جو پولیٹیکلی کنزیوم ہوں گے. جی آئیڈیالوجی بھی ان کے اوپر ہے, مطالعہ پاکستان کی بھی ان کے اوپر ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو اپنے رول کرنا ہے تو پھر ان کو وہی ایجوکیشن دے جس میں کوئی ٹریننگ ہو, پیرنٹنگ کا کوئی تصور نہ ہو, تو ایزیلی ہو جاتے ہیں بیچارے. تو یہ حکمرانی کا سارا نظام بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے میرے خیال میں. یہ ایک بڑا اہم ایشو ہمارے معاشرے میں خاص کر, یہ تو ہمارا نہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا اوور آل ایک ایشو ہے. ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. صرف ہم حکمرانی کے لیے اگر ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم کو چینج نہیں کر رہے اور ہم اپنا ورک فورس جو چاہیے آپ کو, ظاہر ہے آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ پروفیشنل لوگ, ٹیکنیشینز, تھنکرز, سب چاہیے نا, ظاہر ہے وہ سارے مل کے پھر آپ کی سوسائٹی, آپ کا ملک ترقی کرے گا. اگر ہم صرف حکمرانی چلانے کے لیے لوگ ہم نے تیار کرنے ہیں تو اس میں ہم جو بھی پالیسی میکرز ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہوں گے. وہ اس عوام کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا. تو ہوگا. بڑا فائدہ بھی ہے نا, ان کو بنے بنائے ماسس مل رہے ہیں جو اگر ان کی وہ اسکلز کے بغیر عوام ہوں گے, جو بھی بچے آپ کے اسکولوں سے, کالجز سے پڑھ کے نکلتے, ان کو کوئی اسکلز آپ نہیں دیتے ہیں, ان کو آپ جدید خطوط پہ کوئی ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں, ان کو کوئی آپ مارکیٹیبل چیزیں نہیں سکھاتے ہیں, تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. بے شک آپ اپنے ووٹ بینک تو شاید مضبوط کر رہے ہوں گے, لیکن اس ووٹ بینک کا بڑا نقصان ہے. وہ ووٹ بینک آپ کے اوپر برڈن ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بہت بڑا معاشرے کے اوپر وہ برڈن ہے. اچھا, اس میں بہت کم جو ہے خاص گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے لکھے سرکاری اسکولوں کے بچے جن کو ارلی ایجوکیشن میں سارے کانسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے, تاریخ کا صحیح رخ ان کو دکھایا جائے کہ ہسٹری کیا ہے, ساری چیزیں جو ہے بہت کم ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ جا کے تاریخ پڑھنا شروع کرتے. ان کو اندازہ ہوتا ہے آج تک جنہوں نے جو پڑھا تھا انہوں نے, دیٹ واز آل لائز, بیک اپ لائز, رائٹ, سارا جھوٹ تھا. تو پھر وہاں سے ایک ڈس ایلوژنمنٹ کا بھی آغاز ہوتا ہے اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میرے خیال میں جو چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو ارلی ایجوکیشن, ایک جو خوف ہمارے یہاں ہے نا, کہ ہمارا خوف یہ ہے کہ شاید ہمارا جو نہیں کرتے, ہاں خوف سوال نہیں. دیکھیں نا, جو بندہ جس کو یہ کہا جائے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے ساتھ ہی پاکستان بنا تھا, تو وہ کہاں سوال کرے گا بیچارہ, اس نے تو وہی پڑھا ہوتا ہے. جی. تو میرے خیال میں یہ جو خوف ہے وہ صرف سوال نہ کرنے کے علاوہ بھی جو حکمرانی کا طرز نظام ہے ہمارا, جو گورننس سسٹم ہے, اس کے اندر بھی ایک خوف ہے کہ کہیں بچے کل جو ہے نا زیادہ پڑھے لکھ کر ہمارے اس اسٹیٹس کو چیلنج نہ کریں. تو میرے خیال میں اس کو بھی یہ ایک بڑا لارجر کوسچن بھی ہے. تو پیرنٹس کو اس صورتحال میں, خاص کر فادر مدر دونوں کو, ہاؤ ٹو مطلب انگیج دیئر چلڈرن کہ وہ اس ریالٹی کو سمجھتے ہوئے اپنے راستے بنائیں, رادر دین گوئنگ اینڈ جسٹ فائٹنگ. ہوتا بھی یہی ہے مسئلہ کہ راستے نکالنے کی بھی ضرورت ہے, کہ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویز. کیونکہ اگر تھوڑی بہت اچھی پیرنٹنگ ہو تو میرے خیال میں بچہ اپنا راستہ اس سسٹم میں نکال سکتا ہے. پازیٹیو پیرنٹنگ ہے, ٹھیک ہے نا, پازیٹیو پیرنٹنگ ہے. اور پھر بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ, آپ نے شروع سے ہی کرٹیکل تھنکنگ ڈالنی ہے. آپ نے بچے کو باؤنڈ نہیں کرنا ہے کہ یہی جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور یہی ریپروڈیوس کرنا ہے. اگر یہی ہمارا طریقہ کار رہا شروع سے تو پھر ہمارے بچے کرٹیکل تھنکرز نہیں ہوں گے. کرٹیکل تھنکنگ کے لیے آؤٹ آف دا باکس سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں صرف ظاہر ہے اگر گھر میں آپ جتنا بھی بچے کو اس لائن پہ سکھانے کی کوشش کریں گے, اس میں وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ ڈیولپ کریں گے, لیکن اسکول اس کو ری انفورس نہیں کرے گا. کل جا کے اسکول میں اس کو آل ٹوگیدر کوئی اور انوائرمنٹ ملے گا اور وہاں صرف وہی چیزیں جو کتاب کے اندر ہے وہی اس کو یاد کرنا ہے, وہی اس نے امتحان میں لکھنا ہے اور اگلے گریڈ میں جانا ہے, جو کہ ابھی یہی ہو رہا ہے نا. اس وجہ سے ہم کرٹیکل سکلز اپنے بچوں کو نہیں دے رہے. ہمارے بچے جو ان کی کریٹیوٹی ہے, ان میں جو ملٹیپل انٹیلیجنسز ہوتے ہیں, ان کو کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کا بچہ
اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، انجینئر نہیں بن سکتا ہے، تو وہ کچھ اور بن سکتا ہے، اس میں کوئی اور ٹیلنٹ ہوگا، اور اس ٹیلنٹ کو آپ نے بہت ارلی ایئرز میں انلیش کرنا ہے اور اس کو اپرچونٹی دینی ہے کہ بچہ میوزک بھی سیکھے، بچہ آرٹ بھی کرے، بچہ لکھے، رائٹر بھی اسی طرح سے وہ بن سکتا ہے، اور بچہ ایک ریسرچر بن سکتا ہے، تھنکر بن سکتا ہے، اور اس کی بنیاد ساری ارلی ایئرز میں ہی ڈلتی ہے. اور ارلی ایئرز میں ڈالنے کے لیے آپ نے جو ابھی ہمارا اپروچ ہے ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کا کہ بس بچے کو ہم نے ہی حکم چلانا ہے اور جو ہم کہیں گے بچے نے وہی کرنا، تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ نے بچے کو ایک اس کی دینی ہے، لبرٹی دینی ہے، اس کو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس پہ قدغن لگائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ وہی جو آپ کہہ رہے کہ حکمرانی کے لیے لوگ تیار کر رہے، پھر آپ کا بچہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا، وہ پھر ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سارے ڈائنامکس ہے جن کا ظاہر ہے گھر کا ایک حد تک ایک انفلوئنس ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ارد گرد معاشرے میں آپ کے لیکن آپ اسکول یعنی کہ کا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو پیرنٹنگ ہو تو بہت سارے مسٹ ہے. مسائل پہ اوور کم کیا جا سکتا ہے. بہت پازیٹیو پیرنٹنگ اس لیے ضروری ہے کہ خوف سے آپ بچے کو نہیں سکھا سکتے ہیں. خوف میں بچے کے جو سیکھنے کے دریچے ہوتے وہ بند ہوتے ہیں. تو سوال کرنے بچہ کا اس دن بھی قابل نہیں میں نے رہتا ہے. کہا کہ بالکل. بچہ پلیجر میں سیکھتا ہے، اور اگر آپ بچے کو پیار دیں گے تو وہ آپ سے چیزیں نہیں چھپائے گا، وہ آپ کے ساتھ کلوز رہے گا، آپ سے چیزیں شیئر کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ کہیں پھنسا ہے، اس کو کچھ پوچھنا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے، ماں کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے. اگر بچے کو آپ نے اس طرح اس کی تربیت کی ہے کہ بچہ آ کے آپ سے چیزیں اپنی شیئر کر سکتا ہے، ڈسکس کر سکتا ہے، اس میں وہ خوف والا معاملہ نہیں ہے، پھر آپ نے اپنا کام صحیح طرح سے کیا ہے. ادروائز اگر آپ نے بچے کو ڈانٹا ہے، اور ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی بچے کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے ماں اکثر کہتی ہے کہ باپ آپ کو میں آپ کے ابو کو بتاؤں گی، اور اس کو ڈراتے رہتے ہیں. تو یہ ایک غلط طریقہ ہے. باپ سے بچے کو نہیں ڈرنا چاہیے. باپ کا احترام، عزت اپنی جگہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو برقرار رہنی چاہیے، لیکن خوف کی وجہ سے بچہ اگر باپ کے خوف کی وجہ سے پڑھتا ہے تو دین دیئر از سم تھنگ رانگ وچ ہیز ٹو بی چینجڈ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے. تھینک یو. اٹ واز ریئلی انلائٹننگ. میرے Thank خیال you. میں جو پیرنٹنگ ہے وہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی حل بھی نہیں ہے. جی. پراپر کنسٹرکٹیو پیرنٹنگ اور ایک Positive فادر parenting. کا جو کردار آپ نے بتایا، وہ جب تک ہم اس کو انٹرنلائز نہ کریں تو چیلنجز تو ہیں، مطلب وی کین ریڈیوس دیم، وی کین ایڈریس موسٹ آف دوز چیلنجز. بالکل. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.